اور اس وقت جس مسجد میں ہم کھڑے ہیں اس مسجد کا نام ہے مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا لقب ہے رئیس المفسرین، یعنی تمام مفسرین کے یہ سردار ہیں، اور ان کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر ڈائریکٹلی سنی، بیچ میں کسی کا واسطے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر خود صاحب قرآن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ڈائریکٹ سنی ہے۔ یہ سعادت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ عبداللہ ابن عباس کے سینے کو علم اور حکمت سے بھر دے اور ان کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرما، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی اور اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر شفقت، بڑی کم عمری میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت عظیم علم سے نوازا تھا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور خلیفۃ المسلمین بھی اپنے بڑے بڑے مشوروں میں بڑے بڑے صحابہ کرام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب ان کی تفسیر کی ایک جھلک میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ ابراہیم میں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اب ڈائریکٹلی اگر کوئی قرآن پاک کو اسے سمجھ نہیں جائے گا کہ اللہ کے دن یعنی کون سے دن، تو اس کی تفسیر میں رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دن سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے خاص بندوں پر اللہ کی خاص رحمتیں جن دنوں میں نازل ہوتی ہیں ان دنوں کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے دن کہا جاتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس میں سب سے افضل ترین دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا دن۔ سبحان اللہ۔ اور ہم الحمدللہ پوری ٹیم SDI اتنی خوش نصیب ہے کہ ایام اللہ میں جو افضل دن ہے ان دنوں میں سے ایک دن یعنی حضور کی معراج کا دن یا حضور کی معراج کی شب اللہ نے ہمیں مکہ مکرمہ میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے اور اسی شہر میں اللہ نے ہمیں اس کے روزے کی سعادت بھی نصیب کی، جو کل ہم نے روزہ رکھا تھا۔ 27 رجب کے روزے کی الگ فضیلت ہے کہ اس کی بہت ساری فضیلتیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 60 مہینوں کے روزوں کو ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بھی اللہ نے ہمیں یہاں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازار شریف یہی پاس میں ہی ہے، انشاءاللہ ہم باہر جائیں گے تو اس کی بھی زیارت کریں گے، وہاں پر بھی اِصال ثواب کریں گے، اور باہر سے بھی ہمارے ساتھی اس مسجد کا نظارہ آپ کو کرائیں گے۔ یہ مسجد باہر سے کس طرح سے دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے۔ طائف ایک تاریخی شہر ہے، ایک ہل اسٹیشن ہے، یہاں کی آب و ہوا بڑی ٹھنڈی ہے، یہاں کے پھل بڑے مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب یہاں مکے میں بہت تکلیف ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، لیکن حضور کو بہت تکلیف دی گئی۔ وہ مقامات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پتھر مارے گئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں نے بس میں بھی بات کرتے کرتے آپ کو سمجھایا تھا کہ اس مقامات دیکھنے کے پیچھے ہم کو کچھ سبق حاصل کرنا ہے۔ بے شک ہم لوگ کوئی پکنک کرنے کے لیے یا ٹورزم کے لیے نہیں آئے، اللہ، بلکہ تاریخ اسلام کا جائزہ لے کر ان واقعات سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بے شک آئے ہیں۔ اور اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکلیفیں دی گئیں، تو پھر وہاں سے حضور طائف تشریف لائے، طائف میں بھی تکلیفیں دی گئیں، پھر یہاں سے حضور واپس تشریف لے گئے، پھر اپنے صحابہ کو حضور نے ایک ہجرت کے لیے حبشہ بھیجا، پھر وہاں سے صحابہ واپس تشریف لائے، پھر ہجرت کے لیے حضور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو یہ جہد مسلسل کوششوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، بے شک تکلیفوں کی وجہ سے راہ حق سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اور پھر مدینے میں اللہ نے جو کرم فرمایا سبحان اللہ، وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ راہ حق میں ہمیشہ مسلسل کوششیں کرنے کے لیے آمین آمین آمین۔
ماشاءاللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ سماعت کیا تمام دوستوں نے. یہ مسجد ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مسجد ہے. اس کو آپ نظارہ بھی کر سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ایک وسیع و عریض مسجد اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسجد کا نام بھی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ بیٹے تھے. یہ مسجد کا اندرونی منظر ہے ماشاءاللہ جو آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ باہر سے بھی آپ کو زیارت کروائی جائے گی. ابھی انشاءاللہ عز و جل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر بھی حاضری ہوگی. انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں.